اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہے کہ وہ حبشہ سے ان کو لایا گیا، ان کا آقا تھا جو ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا اور ان کو کالے کلوٹے غلام سمجھ کر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ صبح جب وہ اٹھتے تھے تو اس کا آقا انہیں بکریاں دیتا تھا چرانے کے لیے، وہ صبح سے لے کے شام تک بکریوں کو چرا کر لے کر آتے تھے، اور جیسے ہی رات ہو جاتی اس کا آقا انہیں گندم کا تھیلا دیتا اور کہتا کہ اسے پیسنا ہے تاکہ اس کو میں بیچ سکوں اور اس کا کاروبار کر سکوں۔ چنانچہ رات میں جب وہ پیسنے کے لیے بیٹھ جاتے گندم کو لے کر تو صبح ہو جاتی، اور جب صبح ہوتی تو پھر بکریاں حوالے کرتا اور بکریوں کو چرانے کے لیے انہیں بھیجتا۔ چنانچہ وہ صبح بکریاں چرانے کے لیے جاتے اور رات میں گندم پیسنے کے لیے بیٹھتے۔ تھوڑے دن ایسے ہی گزرتے رہے، وہ بلال رونے لگے اور تڑپنے لگے۔ اس بلال پہلے بلال نہیں تھا، وہ پہلے ایک غلام ہوا کرتا تھا۔ بلال کو مقام کیسے ملا آپ اس واقعے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حبشی کے رونے کی آواز آنے لگی، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا تو رونے کی آواز جب آئی تو حضور تشریف لے گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم روتے کیوں ہو، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضور کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ حضور کسی کے گھر میں پانی بھر کے دیا کرتے تھے، کسی گھر کے کام کی ضرورت ہوتی تو ان کے گھر میں جا کر کام کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی تو قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ میرے حضور نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ میرا آقا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، وہ صبح بکریاں چرانے کے لیے دیتا ہے اور رات میں گندم پیسنے کے لیے دیتا ہے۔ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میں بھی تو تھک جاتا ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے، میرا جسم بہت سخت ہے، اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میرا جسم آرام مانگ رہا ہے لیکن مجھے آرام نہیں مل رہا ہے۔ تو قربان جاؤں دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر میرے حضور نے فرمایا ایک کام کرنا، تم صبح بکریاں چرا کر آ جانا، شام میں جو گندم پیسنے کی باری آئے گی تو میں تمہارے گھر روزانہ رات میں آؤں گا اور تمہاری جگہ پر کام کروں گا اور تم صبح تک آرام کر لینا۔ چنانچہ وہ خوش ہوا اور انہوں نے اس سودے کو قبول کیا۔ چنانچہ پہلا دن ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق آئے اور اس کالے حبشی غلام کو آرام کرنے کا موقع دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گندم پیستے رہے۔ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، تین دن گزر گئے۔ اس کے بعد اس کالے حبشی غلام نے کہا کہ میرا آقا بھی ظالم، میرے محلے والے بھی ظالم، آخر آپ کون ہیں جس کو مجھ پر رحم آیا؟ آخر آپ کون ہیں جو ایک کالے حبشی غلام سے اتنا پیار کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں دو جہاں کا سردار ہوں۔ تو اس نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، پھر اس نے نبی کے اخلاق کی گواہی دی اور فرمایا کہ آپ ہی ہو سکتے ہیں نبی جو اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے بلال کو اسی وقت کلمہ پڑھایا، اور پھر وقت گزرتا گیا، اس کے آقا کو معلوم ہو گیا کہ بلال اسلام قبول کر چکا ہے۔ چنانچہ بلال کے کپڑے اتارے گئے، اسے تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر لٹایا گیا اور اس کے اوپر وزن پتھرے ڈالے گئے۔ کبھی نوجوان بچوں کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا لے جایا جاتا، لیکن بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد احد۔ جس اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے، جس اللہ کو میں نے اپنا اللہ مانا ہے، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ میری جان لینا چاہتے ہو لے لو، میرے جسم کے بوٹی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر ان کو اپنے مؤثر بنانے کے لیے قبول کیا۔ پھر ابو بکر نے ان کو خرید لیا اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنا مؤثر بنا لیا، اور اللہ نے پھر انہیں ایسا مقام دیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بلال کا کوئی لوگ مذاق اڑانے لگے تو بلال ناراض ہو کر اذان دینا بند کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو بتا دیا کہ بلال جب تک اذان نہیں دیا کرتے تھے جب تک سورج بھی نہیں نکلا کرتا تھا۔
پھر بلال سے فرمایا کہ اے بلال معاف کرو اور اذان دو. چنانچہ بلال جب اذان دیے تو سورج نکلنا شروع ہوا. تو بلال کے مقام کو کیسے، بلال کو اسلام کیسے ملا؟ میرے نبی کے اخلاق کی وجہ سے ملا. تو میرے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی آج ہم سب کو ضرورت ہے. گالی کھا کر بھی دعا دینے کی ضرورت ہے. ظلم سہ کر برداشت کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے